نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل آمنت باللہ ثم استقم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی قابل صحت احترام، قابل قدر، معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام و ناظرین کرام، ہفتہ وار مجلس دین و دانش، درس مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد و منور الافسانی الشیخ احمد فاروقی ماتریدی حنفی نقشبندی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جلد سوئم مکتوب شریف نمبر 110، جس کا عنوان ہے اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ جس کو کہا جاتا ہے الحب للہ والبغض للہ، پیار ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور نفرت اور دشمنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ کیونکہ آج تک تو یہی سنا تھا نا کہ پیار ہی پیار ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، نفرت اور دشمنی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دونوں پہلو جو ہیں اس میں بیان کیے ہیں۔ شیطان سے دشمنی ہے تو اللہ کی وجہ سے، انبیاء سے محبت ہے تو اللہ کی وجہ سے، برائی سے نفرت ہے تو اللہ کی وجہ سے، نیکی سے محبت ہے تو اللہ کی وجہ سے۔ تو یہ مکتوب شریف آپ نے اپنے فرزند ارجمند عروۃ الوثقی حضرت خواجہ محمد معصوم سرہندی، اپنے صاحبزادے لخت جگر کے نام لکھا، جو آپ کے وصال کے بعد آپ کے جانشین ہوئے، اور ان کے وجود مسعود سے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے فیوز و برکات کو پوری دنیا میں پھیلانے کا کام لیا۔ لاکھوں آپ کے مریدین اور ہزاروں خلفاء آپ کے ہمرکاب ہوتے جب آپ حرمین شریفین میں حاضری کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لے جاتے۔ آپ کے حلقہ طریقت میں، حلقہ درس اور واعظ میں ایک وقت میں لاکھوں
تشنگان حق جو ہیں وہ حاضری کی سعادت حاصل کرتے۔ آپ کے ہی خلفاء سے آگے شاہ جہان اور رنگ زیب عالمگیر نے سلسلہ نقشبندیہ کے کامل فیوز و برکات حاصل کیے۔ تو آپ نے اپنے فرزند ارجمند اس بیان میں کہ عارف کا معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ کسی معلوم کی صورت اس میں حاصل نہیں ہوتی، اس وقت ہر ایک ذرہ اس کے لیے مطلوب کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اور اس بیان میں کہ اس عارف کی حب حق تعالیٰ کی حب تک پہنچا دیتی ہے، اور اس کا بغض حق تعالیٰ کے بغض کا باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کی تعظیم و اہانت کا حال ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اصحاب کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہی نسبت ہے۔ یہ معارف معنی سے نقل کیے گئے ہیں، حضرت مخدوم زادہ محمد معصوم سلمہ اللہ کی طرف صادر فرمایا ہے۔ یہ مکتوب شریف نمبر 110 جلد سوئم۔ بظاہر جو اس عنوان کا مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ صوفی اور درویش، جیسا کہ قرآن کی میں نے آیت پڑھی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو اہل ایمان ہیں ان پہ ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے، مقام آ جاتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ محبت میں شدید نہیں ہوتے، اشد ہو جاتے، سپرلیٹو ڈگری، اس میں تفضیل، شدید ترین، ڈیپسٹ، ڈیپ ڈیپر ڈیپسٹ، گریو گریور گریویسٹ، شدید ترین محبت کی حالت ہو جاتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ حال یہ ہوتا ہے قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہہ دے کہ میں اللہ پہ ایمان لے آیا، بس پھر اس پہ ڈٹ جا۔ تو بندہ بندہ ہی ہوتا ہے، وہ خدا نہیں ہو جاتا، خدا خدا ہوتا ہے، وہ بندہ نہیں ہو جاتا۔ لیکن بندہ اس قدر اپنے خالق، اپنے مالک، معبود، مقصود اور مطلوب اور محبوب کی محبت میں وارفتہ ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، مستغرق ہو جاتا ہے۔ وہ فنا کی منزلیں طے کرتے کرتے مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گزار ہوتا ہے، وہ فنا اور بقا کا عملی تجربہ کر لیتا ہے۔ اس کا نفس امارہ سے بڑھ کے نفس لوامہ سے بڑھتے ہوئے نفس مطمئنہ کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ اس کا علم جو ہے، یقین کی جو دولت ہے، وہ علم الیقین سے بڑھ کے، عین الیقین سے بڑھ کے حق الیقین کے درجے میں چلا جاتا ہے، جس کو پیر وارث شاہ صاحب نے سادہ سے لفظوں میں کہا کہ رانجھا رانجھا آخدی نہیں میں آپ ہی رانجھا ہوئی، صدیوں نی منو دیدو رانجھا ہیر نہ آکھو کوئی، میں رانجھے وچ رانجھا میں وچ رتی فرق نہ کوئی، جدے نال میں نیو لگایا وہ جئی میں ہوئی۔ اب وہ جس سے دوستی رکھے تو اللہ بھی اس سے دوستی رکھتا ہے، وہ جس سے نفرت کرے اللہ بھی اس سے نفرت کرتا ہے، اللہ جس سے دوستی رکھے وہ بھی اس سے دوستی کرتا ہے، اور اللہ جس سے نفرت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، وہ بھی اس کو ناپسند کرتا ہے۔ اس کی رضا اللہ کی رضا ہو جاتی ہے،
اور اللہ کا کرم اس قدر اس کے شامل حال ہو جاتا ہے کہ وہ جس سے راضی ہو جائے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو یہ ایک مقام ہے، طریقت میں ایک سٹیج ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک حال ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے مخلصین کو گزارتا ہے۔ اس کے لیے مجدد پاک نے مکتوبات شریف میں دیگر اور الفاظ بھی استعمال کیے۔ ایک ہوتا ہے جب صوفی اللہ کی طرف نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکاتیں دیتا ہے، تلاوتیں کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کرتا ہے، اللہ کے ایک ایک حکم کو دل و جان سے قبول کر کے عمل پیرا ہو جاتا ہے، تو اب اللہ بھی تو پھر کچھ ہوتا ہے نا، وہ بھی کرم کرتا ہے۔ اس کا تو وعدہ فَاذْکُرُونِی اذکرکم، تم ایک قدم آؤ گے میں 70 قدم آؤں گا۔ اب بندہ تو اپنی ہمت اور بساط اور قوت کے ساتھ قریب جاتا ہے، اور وہ اپنے کرم اور فضل و قوت کے ساتھ قریب آتا ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ۔ قرآن نے بھی اس قرب کی کیفیت کو سورہ نجم میں بیان کیا کہ سرکار اپنی محبتیں چاہتے لے کر اللہ کے قریب ہوئے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اللہ اپنے کرم اور فضل کے ساتھ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اپنی بندہ پروریوں، سلامتیوں اور برکتوں، رحمتوں کے ساتھ سرکار کے قریب ہوئے۔ ایسا قرب ہوا کہ جیسے دو کمانیں ساتھ ہوتی ہیں، ان کو جوڑ کر دونوں تندیوں کو، دھاگوں کو پکڑ کے ایک تیر رکھ کے کٹھا چھوڑا جاتا۔ کہا نہیں او ادنا، یار یہ تمہیں سمجھانے کے لیے ہے اور بھی قریب۔ وہ کیسا قرب تھا، اب الفاظ سمجھانے کے لیے کہنے پڑتے ہیں۔ علامہ نے کہا کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری زمین نیاز میں۔ اعلیٰ حضرت آپ بھی عاشقوں کے امام ہیں، آپ جب اس درجے پہ پہنچے، بات سمجھاتے سمجھاتے کہنے لگے کہ جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ بات سمجھ آ رہی؟ دوبارہ یہ کیفیت ہوتی ہے، ایک درجہ ہوتا ہے، اس کو درجہ احسان کہتے ہیں۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اس طرح اللہ کی ذات میں فنا ہو کر عبادت کر، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ ان لم تکن تراہ فانہ یراک، اگر تیرا یہ حال نہ ہو تو ایسا تو ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ بہرحال دیکھیں مجدد صاحب نے اپنے صاحبزادے کو، لخت جگر کو کیا نصیحت کی۔ آپ فرماتے جب عارف مقامات ذل کو طے کر کے معاملہ کو اصل تک پہنچاتا ہے، اس وقت اس کا وہ علم جو اشیاء سے تعلق رکھتا ہے ذلیت کی قید سے پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی اشیاء اس کو اس طرح معلوم ہوتی ہیں کہ ان میں سے کچھ بھی اس میں حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت جو کچھ اس میں حاصل ہوگا وہ شے کی صورت و ذل ہوگا، نہ اس شے کا عین۔ جیسا کہ علم کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ وہ عقل میں شے کی صورت کا اصول ہے، کیونکہ اس میں کچھ شک نہیں کہ شے کی وہ صورت جو عقل میں حاصل ہے وہ اس شے کا مثال ہے، نہ کہ اس کا عین۔ جیسا کہ کشف سری اور الہام صحیح اس پا شاہد ہے۔ اس وقت عارف عالم عالم
کہ حق تعالیٰ کے ساتھ ثانویت و مصنوعیت کی نسبت کے سوا اور کوئی نسبت ثابت نہیں کرتا، اور ذلیت و عینیت کی نسبت سے برطرف ہوتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ کمالات ذاتیہ پر وابستہ ہے، اور حق تعالیٰ کی ذات کو عالم سے غنائے ذاتی ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے۔ الفاظ ذرا بظاہر موٹے موٹے سے سخت سے لگ رہے ہیں، لیکن بات بالکل سمپل ہے۔ سادہ طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں کہ آپ ایک چیز کا سایہ دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں سائے کو، آپ سایہ دیکھ کے کہتے ہیں یہ درخت کا سایہ ہے۔ آپ نے درخت نہیں دیکھا لیکن سائے سے اندازہ کیا۔ سایہ دیکھ کے کہتے ہیں گھوڑے کا سایہ، ابھی گھوڑا نہیں دیکھا۔ سایہ دیکھ کے کہتے ہیں نہیں یہ ہاتھی کا سایہ۔ سائے سے ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے نا، نہیں یہ ڈوگی کا سایہ، یہ کسی عورت کا سایہ، یہ کسی مرد کا سایہ۔ تو ذلیت جو ہے یہ حروف کیا ہیں؟ دیکھو نا، جب آپ کہتے ہیں پھول، پھر ایک بانی پھر اس کے ہجے کر کے پھول۔ اب پھول جو ہے یہ لفظ ہے، پھول تو نہیں نا، ایک علامت ہے۔ یہ ایک نمائندگی کر رہے ہیں کسی شے کی، اور ہماری عقل جو ہے لفظ پھول جب آتا ہے تو فوراً گلاب کا پھول یا چمیلی کا پھول یا موتیے کا پھول، ایک پھول موتیے دے مار کے اٹھا۔ تو پھول جو ہے وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں، تو پھول کا ایک فوراً کانسیپٹ جو ہے روز وہ ہمارے دماغ میں آ جاتا، اور دماغ ایک پھول کی تصویر بنا لیتا ہے۔ مثال میں ڈاگ، فوراً ہمیں بولی کتا جو ہے وہ منہ کھولے زبان لٹکائے ہوئے اس کا تصور ہے، بلیک ڈاگ، وائٹ ڈاگ۔ تو یہ الفاظ جو ہیں یہ حقیقت نہیں ہیں، یہ اس حقیقت کی ہمیں اطلاع دیتے ہیں، خبر دیتے ہیں۔ سایہ حقیقت نہیں ہے، وہ حقیقت کا پتہ دیتا ہے۔ کوئی درویش تھا نا، تو وہ ایک دابڑے میں کھلے برتن میں پانی ڈال کے اس کے اندر 14ویں رات کے چاند کا نظارہ کر رہا تھا، اور کہتا کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو شیخ قریب آئے، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہتا حضور چاند کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ تو فرمایا تیری گردن پہ کوئی پھوڑا نکلا ہوا ہے، بیوقوف ہے، اس کو سائڈ پہ کر کے اوپر دیکھ، چاند تو اوپر ہے، تو اس عکس میں پھنسا ہوا ہے۔ تو مجدد پاک یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس وقت صوفی یا درویش عبادت کرتا ہے، چلو نماز کو لے لو، ایک نماز کی ظاہری شکل ہے، 7 چیزیں پوری ہونی چاہیے پھر نماز میں داخل ہوگے۔ جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہو، جگہ پاک ہو، ٹھیک ہے، نماز کا وقت ہونا چاہیے، نیت بھی ہونی چاہیے، رخ بھی سیدھا ہونا چاہیے، سطر بھی ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ اب آ جاؤ نماز میں، اللہ اکبر کہو، پھر 7 چیزیں ضروری ہیں، تکبیر تحریمہ ہو، قیام بھی ہو، قرات بھی ہو، رکوع بھی ہو، سجدہ بھی ہو، قعدہ اخیرہ بھی ہو، اور نیت سے نماز سے باہر بھی نکلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے۔ پھر اس کے دیگر واجبات ہیں، فاتحہ شریف پڑھو، سورت میں لاؤ، تکبیر پڑھو، ثنا پڑھو، قومہ اور قعدہ کرو، تحمید کرو،
رکوع و سجود میں مخصوص الفاظ پڑھو، تو یہ نماز کی ایک ظاہری صورت ہے۔ باطنی صورت کیا ہے کہ اپنے آپ کو اس مالک اور خالق جو کل کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، جو سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، حکیم ہے، حی ہے، قیوم ہے، لہ الاسماء الحسنی، اس کی عظمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کے آگے بچھ جانا چاہیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ انسانوں جنوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، رئیس المفسرین، آپ فرماتے ہیں کہ لیعبدون ای لیعرفون، یعبدون کا مطلب ہے کہ بظاہر آپ کے یہ جوارے جو ہیں، اعضاء جو ہیں، یہ سارا جسم جو ہے یہ ایک عبادت میں مصروف ہے، لیکن اس کی حقیقت معرفت الہی ہے، شعوری طور پر سمجھ اور فہم کے ساتھ۔ صرف تمہارا جسم جو ہے اس کے آگے رکوع و سجود میں نہ جھک رہا ہو، بلکہ تمہارا قلب و روح بھی اس کے اوپر فدا ہو رہا، وہ بھی قربان ہو رہا ہو۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، وہ نماز کوئی نماز نہیں جس میں حضور قلب نہیں۔ دیکھو نا، سرکار نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، مجھے بھی اللہ نے معراج کروائی کہ میں عرش اولا سے تک گیا۔ آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ سرکار نے معراج کی، چلے جو حضرت موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے، بڑے جو حضرت عیسیٰ تو چوتھے فلک کے پور تک پہنچے۔ نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، چلے بیت الحرم سے اور خدا کے نور تک پہنچے۔ تو سرکار نے کہا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ قرآن نے بھی کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر اور اس کے قریب ہو جا۔ اب ہم تو قریب کوئی نہیں ہوتے، قریب کس نے ہونا ہے؟ وہ کہاں، ہم کہاں؟ نغمہ کو جا، ساز سخن بہانہ ایست، صوبے قطار می کشم ناکا بے زمام را، من کو جا، نغمہ کو جا۔ ہماری کیا اوقات اور کیا حیثیت، ہم ذلیل سے ذلیل، وہ عزیز سے عزیز، ہم گھٹیا سے گھٹیا، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ، ہم ناپید ہو جانے والے، فنا ہو جانے، مٹ جانے والا، وہ ہمیشہ رہنے والا، کہاں قریب ہو جائے۔ تو ہمارا قلب و روح جو ہے، قلوب المومن عرش اللہ، فرمایا یہ مومنوں کا قلب اللہ کا عرش ہے۔ دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است، ہرگز نہ میرا دلش زندہ شد بعشق، ثبت است بر جرید عالم دعا میں ماں۔ تو دل جس کا زندہ ہو جاتا ہے اللہ کی محبت سے، اس کے عشق سے، جس کا قلب سلیم ہو جاتا ہے، سکیم نہیں، غلیظ نہیں، قلب پلید نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس کی بڑی عزت ہوگی جس کے دل میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ حضور قلب کے بغیر لا صلاۃ الا بحضور القلب، وہ کوئی نماز نہیں۔ علامہ نے اس کا سادہ ترجمہ کیا، تیری نماز بے سرور اور تیرا امام بے حضور، تو بھی انا، تیرا امام بھی انا، یہ انیا دی نماز ہے۔ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔
تھوڑا سی نماز کو، وہ نماز پڑھ جس کو سلو کما رئی تو مونی وسلی۔ سرکار نے فرمایا جب سر سجدے میں رکھتے ہو اور تمہیں پتہ نہیں تمہارا سر کہاں گیا، وہ زمین پہ نہیں، اللہ اپنے فضل اور کرم سے اٹھا کے رحمت کی گود میں کر لیتا ہے، آغوش میں رکھ لیتا ہے۔ یہ ہے سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا۔ اب کوئی شے تو قریب ہوتی ہوگی۔ امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ سرکار فرماتے تھے ارہنی یا بلال بالصلاۃ، اے بلال ہمیں نماز سے آنکھوں کی ٹھنڈک دو۔ میں صرف نماز کا ذکر کر رہا ہوں، اسی طرح روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، کعبے کا طواف ہے، ہر شے جو جس کو عبادت کہتے ہیں، وہ کس طرح بندے کو اللہ کے قرب تک لے جاتا ہے یا لے جاتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سرکار فرماتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دیکھو بندے کو بھوک لگی ہو تو اس کو ٹھنڈک روٹی سے ملے گی، پیاس لگی ہو تو ٹھنڈک پانی سے ملے گی، بیمار ہو تو ٹھنڈک اس کو سکون دوائی سے ملے گا، جاہل ہو تو اس کو سکون علم سے ملے گا، مفلس اور کلاش ہو تو اس کو سکون مال اور دولت سے ملے گا، بے روزگار ہو تو اس کو سکون روزگار سے، مجرد ہو تو اس کو سکون بیاہ سے ملے گا، ابھی منگنی ہوئی ہے بیاہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا، بے اولاد ہے تو سکون اولاد سے ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر طرح کا اب آنکھوں کا سکون جو ہے، سرکار نے ہے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار نماز پڑھتے تھے تو وہ جو فرمایا کہ انتابود اللہ کنا کا ترا کے درجے تک چلے جاتے تھے، کیونکہ آنکھوں کو سکون تو محبوب کے دیدار سے ملتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جس طرح کوئی بھرے مجمع یا میلے میں بچہ کسی کا گم ہو جائے تو اس عورت کو، اس بیوی کو جس کا بچہ گم ہوگا، اسے کو بیٹھو تم یہ روح افزا پیو، ٹھہرو ذرا کوکو کولا پیو، یہ 7 اپ پی لو، ظالمہ ہور کوک پلا، اس کو میں لعنت بھیج دوں تمہارے اوپر، مجھے تم بھرا رہے ہو، مذاق کر رہے ہو میرے سے، اماں جی روٹی کھا لو، نہیں، اسے سکون صرف اپنے جو گم شدہ بچہ اس کو دیکھ کر سینے سے لگا کے ملے۔ اب اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک روٹی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، چلو اماں یہ بھینس لے جو، بھینس نہیں ہے، اس کے سکون کا سبب صرف گم شدہ بچہ۔ تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک، سرکار نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو آپ رویت جو الہی ہے، وہ رویت قلبی ہو یا جو بھی آپ کی شان کے مطابق، اللہ کریم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قرب کی جو اعلیٰ منزلوں سے ہمکنار فرماتے، تو وہ آنکھوں کو ٹھنڈک محبوب کے دیدار سے ہوتی ہے۔ تو آپ ایسی عبادت کرتے کہ کانا کا ترا کے درجے پہ چلے جاتے، سجدہ کارو میرے قریب ہو جا، اس کی حقیقی منزل اور مراد کو آپ پا لیتے۔ تو اب بظاہر تو ہم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں، سامع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، بظاہر تو ہم الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، تو یہ جو اندر جو نظام چل رہا ہے قلب اور روح کا، تو یہ اس کی اصل حقیقت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ روزہ رکھو متقی ہو جاؤ گے۔ سرکار نے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ تو یہاں ہے دل میں، وَلَٰكِن يُنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون نہیں جاتا، تمہارے دلوں کا تقویٰ جاتا ہے جو قلب کے اندر ہے۔ اتقوا فراست المومن وهو ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست قلبی سے ڈرو کہ وہ اللہ کا نور جو اس کے قلب میں ہے، اس کی روشنی میں سب کچھ دیکھتا ہے۔
آفا من شار اللہ صدر الاسلام والا نور من رب، اللہ فرماتا ہے جس کا میں سینہ کھول دیتا ہوں تو اس کے سینے کو نور ایمان سے بھر دیتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے ایک نور پہ ہوتا ہے، تو مومن کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ اللہ کے نور کی روشنی میں ہر شے کا مشاہدہ کرتا ہے اللہ کے اذن سے۔ تو اب نماز کا ظاہری ارکان یہ ایک ذل کی طرح ہے، اور اس کی حقیقت ہے وہ قرب الہی ہے، وہ تقوی ہے، وہ اخلاص ہے، وہ اللہ کی محبت میں وارفتگی ہے۔ تو نے کیا آتش حل کردہ پلا دی ساکی، پھونک ڈالا ہے بدن آگ لگا دی ساکی۔ حضرت علی پاک نماز کے لیے جاتے تو چہرہ مبارک سرخ، پسینہ آ جاتا۔ عرض کرتے ہیں امیر المومنین کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا۔ یہ تھا ان کا قرب، یہ تھا ان کا درجہ عبادت۔ تو مجدد پاک فرماتے ہیں کہ یہ جس وقت ہم مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ساری اشیاء جو ہیں وہ خدا نہیں ہے، بلکہ اس شے کا پتہ دیتی ہیں کہ کوئی بنانے والا ہے۔ پہلی سٹیج میں یہ ہوتا ہے جس کو مقام جمع کہا، پھر جمع جمع کہا، پھر فرق بعد الجمع، پھر فرق مطلق۔ مجدد صاحب نے سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر ان اللہ باللہ، سیر ان اللہ فی الاشیاء، یہ مختلف یور اربع مختلف اصطلاحات ہیں، صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ بندہ مختلف درجات سے گزرتا ہے۔ جس طرح پی ایچ ڈی کے لیے ڈائریکٹ پی ایچ ڈی نہیں کرتا، پہلے مڈل کرتا ہے، پھر میٹرک کرتا ہے، ایس ایس سی سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ، پھر انٹرمیڈیٹ کرتا ہے، پھر گریجویشن کرتا ہے یا بی ایس کرتا ہے، پھر ایم اے یا ایم ایس سی کرتا ہے، پھر ایم فل، پھر پی ایچ ڈی، پھر پوسٹ ڈاک۔ یہ نہیں کہ پیدا ہوتی سیدھا پوسٹ ڈاک میں چلا جائے، نو۔ تو اسی طرح صوفی بھی مختلف درجوں سے گزرتا ہے۔ مجدد پاک نے 7 درجے بیان کیے ہیں کہ سرکار کی اتباع کے 7 درجے ہیں، تو اللہ کے قرب کی منزلوں میں جانے کے بھی 7 درجے۔ جو جتنا سرکار کی محبت میں اتباع میں غرق ہو جاتا ہے اتنا ہی خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ سمپلی اسپیکنگ، تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج آقا کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو اس کو دوسرے ذرا لفظوں میں عرض کروں آپ کو، یہ وحدت الوجود ہے کہ ایک سٹیج آتی ہے، اس کو کائنات کی ہر ذرے ذرے میں وہی حق تعالیٰ کا جو ہے وہ جلوہ نظر آتا ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے جدھر تم رخ کرو گے اللہ ہی اللہ، اللہ کا چہرہ ہے۔ تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ۔ تو دیکھو ہم صرف دیکھو انار، آج جو بیٹا انار کھا رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کس طرح تہ در تہ دانے کیسے فٹ فاٹ، کیسی اس کی ساخت ہے، اللہ نے کیسے اس کو محفوظ کیا ہے۔ آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر جو ایک بیج کے اندر وہ ساری چیزیں اس طرح نہیں ڈال سکتے، اور وہ پھر کس طرح صرف پانی کی خوراک ملتی ہے اور کیا کیا اس کے رنگ ہوتے ہیں۔ تو بندہ اگر سمجھنا چاہے تو انار کو دیکھ کر وہ اللہ کی قدرت کی نشانی سمجھتے ہوئے اس کے قرب تک جاتا ہے یا جا سکتا ہے۔ انسان صرف اپنے وجود پہ غور کرے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے ڈھونڈنے نکلے ہو، سنریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم، ہم کائنات میں بھی بہت سی تمہیں نشانیاں اپنی دکھائیں گے، اور تیری ذات کے اندر بھی تو ہیں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ،
اپنے اندر ہی غور کر، تو اپنے سٹرکچر پہ غور کر۔ دیکھو انسان کے اندر پوری پی ایچ ڈی قلب میں ہے، دماغ میں ہے، اس کا پوسٹ مارٹم کر کے نکالو کہیں بھی نہیں۔ کہتا ہے پورا 30 پاریاں دا حافظ ہاں میں، وہ سینہ پاڑ کے ویکھو کوئی شے نہیں نکلنی، کدھر ہے وہ؟ جس طرح کمپیوٹر کے اندر نالج بھی ہے، پوری لائبریریاں ہیں، ڈرامے ہیں، مووی ہیں، تصویریں ہیں، آوازیں ہیں، تو اس کمپیوٹر کو سارے پارٹس علیحدہ کر کے ڈھونڈو کوئی شے نہیں ملے گی۔ کمپیوٹر کے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے، وہ کنسیپچول لیول میں انسان کا بنایا ہوا جو سٹرکچر ہے اس کی تہ تک پہنچنا، آخر میں جا کے وہ 0101 جو نظر آئے گا، تو جو اللہ کریم نے انسان کا سٹرکچر بنایا ہے اس کی تہ تک کیسے انسان پہنچ سکتا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس کس نعمت کو جٹلاؤ، غور تو کرو تم۔ تو بات یہ آئی سامنے کہ ایک سٹیج آتی ہے کہ انسان کو ہر شے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا پتہ دیتی ہے۔ پھر اگلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ان ساری چیزوں میں جب اس خدائے وحدہ لا شریک کو ڈھونڈتا ہے، وحدۃ الوجود کے منظر میں تو ہر شے میں ہر صورت وچ آئے یار، کر کر ناز ادا لکھ وار۔ بابا بلے شاہ نے کہا کہ کتے عربی ہو، کتے اجمی ہو، کتے ٹوپی پوش نرنگی ہو، تسی ہر صورت وچ وسدے ہو، سانو لامکانی دس دے۔ 14 طبق فقیر دے وچ بگلی جے آنکھیں تے چاند پوا دئیے۔ اور یہ بھی کہا کہ جے میں تینوں اندر آکھاں تے پھر مقید جانا، تے جے میں تینوں باہر آکھاں میرے اندر کون سمانا، میں بھی تو میں تے تو بھی تو میں، یہ وچ بلا کون مان۔ تو یہ وحدت الوجود کے جب درجوں میں صوفی جاتا ہے، ہمارے اکثر شعراء میں وہ بڑی پھر موجیں مانتے ہیں، بڑی بڑی پھر بعض بڑھ کے بھی مارتے ہیں، سبحانی معظم شانی، میں اللہ ہوں، مجھ سے بڑا کون ہو سکتا ہے۔ خواجہ باجی بستانی، سید و طائفہ، تیج آگے انا الحق کا نعرہ مار دیا منصور اللاج نے، میں خدا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے والد بزرگوارم شاہ عبد الرحیم، سٹیج آ گئی، جس کو ڈھونڈ رہے ہو مجھے دیکھ لو۔ مجدد صاحب ایک سٹیج آ گئی۔ تو صوفیوں پہ یہ ایک درجہ آتا ہے، مقام آتا ہے کہ وہ ایسے اس میں غرق اور فنا ہوتے ہیں کہ وہی رانجھا راجا آخری میں آپ ہی رانجھا ہوئی۔ تو یہ ایک مرتبہ ہے مقام جمع اور جمع الجمع کا۔ یہ وحدت الوجود کی منزلیں جو مجدد صاحب نے جیسا کہ بیان کیا، جب وحدت الشہود کے درجے میں جاتا ہے انسان، پھر کہتا ہے یہ سارا کچھ خدا نہیں ہے، یہ اس کا اور اس کا اتنا ہی تعلق ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ اس کی صنعت ہے، صنع کیا اسے، بنایا اس کو، یہ صنعت ہے اس کی۔ وحدت الوجود کا مطلب ہے وجود ایک ہی ہے، اور وحدت الشہود کا مطلب یہ ہے کائنات کی ہر شے اسی ایک کے ہونے پہ دلیل اور گواہ ہے، گواہی دیتی ہے۔ یہ ٹیبل کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کوئی کارپینٹر بھی ہے، یہ وحدت الشہود ہے۔ کارپینٹر میز کے اندر ہی چھپا ہوا ہے، یہ وحدت الوجود ہے۔ یہ مستری پکھے دے وچ ہی وڑ گیا، مکینک، وجود ہے۔ نہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی مکینک بھی ہے پنکھا بنانے والا، یہ وحدت الشہود ہے۔ گھڑی ساتھ گھڑی کے اندر ہی ہے، اینک ساز اینک کے اندر ہی ہے، باہر کوئی شے نہیں، یہ وجود ہے۔ یہ اینک بتا رہی ہے کہ کوئی اینک ساز بھی ہے، کوئی گھڑی ساز بھی ہے۔ مستری اس دیواروں چھت کے اندر ہی چھپ گیا ہے، ڈھونڈو اس کو، وجود ہے۔ شہود یہ ہے کہ اس عمارت سے پتہ چل رہا ہے کوئی میسن بھی ہے، کارپینٹر بھی ہے۔
تو یہ اگلی سٹیج جو ہے، تو مجدد پاک فرماتے ہیں کہ وہ ذلیت، یہ سائے ہیں جو خبر دیتے ہیں کہ اصل بھی پیچھے موجود ہے، یہ جس کی کاریگری ہے وہ بنانے والا بھی ہے، گھڑی ساز بھی ہے، اینک ساز بھی ہے، مکینک بھی ہے، کارپینٹر بھی ہے، ٹیبل کے اندر نہیں ہے وہ، یہ ٹیبل صرف یہ بتا رہا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے، بس اتنا اس کا اور اس کا تعلق ہے۔ کارپینٹر کہاں اور میز کہاں، اینک کہاں اور اینک بنانے والا؟ دیکھا نا، مارکونی ہے، اس نے ریڈیو بنایا، ریڈیو سے پتہ چلا کوئی مارکونی بھی تھا۔ اب کوئی کہے کہ مارکونی ریڈیو کے اندر ہی گھس گیا، اس ریڈیو کو ٹرین کی پٹری پہ رکھ کے کرچی کرچی کر دو، اب کدھر ہے مارکونی؟ تو مارکونی ایک اور ریڈیو بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا؟ وہ 1 کروڑ اور ریڈیو بنا سکتا ہے۔ کیوں؟ وہ خالق ہے، وہ مخلوق ہے، ساری مخلوق نابود ہو جائے تو اللہ ایک نئی مخلوق بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا؟ اس جیسی بھی بنا سکتا، جو زمین میں گم گشتہ ہو گیا اس کو بھی دوبارہ باہر نکال سکتا۔ اب تو ڈی این اے نے یہ مسئلہ حل کر دی، ایک معمولی سا ذرہ بھی مل جائے تو پورا انسان ڈیولپ ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ جو اس کے کمپلیمنٹس ہیں اور وہ لیب اور وہ سارا پروسیس کرنے کی جگہ موجود ہو۔ تو ریڈیو کہاں، مارکونی کہاں، ٹیلی فون کہاں، گراہم بیل کہاں، کمپیوٹر کہاں، بابیج کہاں، بابیج۔ تو جو خالق ہے یقیناً ریڈیو سے معلوم ہو گیا کہ مارکونی ہے، لیکن ریڈیو کے اندر مارکونی نہیں ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ انسان یا صوفی ان ذلیت سے حقیقت تک جاتا ہے، یہ سائے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں، وہ ذلیت کی قید سے پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی جس وقت وہ عبادت کرتا ہے، رکوع و سجود کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو اس کا قلب جو ہے وہ اخلاص کی دولت سے بھر جاتا ہے۔ سونے تیرا حکم ہے، سب کچھ حاضر، حکم ہے بچے کے گردن پہ چھری پھیر دوں، ان اصباہو کا، بچے کی گردن پہ چھری پھیر دی، ابا خواب میں دیکھا، جو تجھے خواب آئے اس کو پورا کرو، تم مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیر، مینڈا آ گیا تو مینڈے پہ پھیر، وطن چھوڑ دو، وطن چھوڑ دیا۔ تو یہ مرتبے ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، آزمایا اللہ نے ابراہیم کو چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ سب میں پورا اتر گیا، سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گیا۔ تو صوفی بھی اس طرح جو ہے، زکوٰۃ کی بات ہے، ہم تو زکوٰۃ کے حوالے 1 روپیہ دینے کے لیے بعض کا 100 دفعہ سوچتے ہیں، لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھو، دین کی خاطر اس کی رضا کے لیے اور شے قربان کر۔ ہر شے اس کے نام پہ قربان۔ جب سارا جسم اقدس جو ہے، جسم مبارک تیروں سے چھلنی ہے، اس وقت بھی اس کی نماز پڑھ دی۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ سے راضی ہوں، کہا میں تو راضی ہوں، پتہ کرو وہ بھی راضی ہے، میں اس کے رضا پہ راضی ہوں۔ تو ہر شے جو ہے وہ قربان کر دینے کے بعد بھی جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ علم جو ہے یہ کیا ہے؟ جان لینا، جان لینا جو ہے، اب جو چیزیں ہم جان لیتے ہیں وہ آئین حقیقت نہیں ہے۔
آئیڈیاز آف تھنگس آر دا الٹیمیٹ ریالٹیز آف تھنگس، یہ ایک فلسفے کا ہے کہ جو چیزوں کا نظریہ ہوتا ہے وہ ان کی اصل حقیقت ہوتا ہے۔ ریڈیو ہم نے دیکھا، اس کو ٹرین کے نیچے رکھ کے کرچی کرچی کر دیا، مارکو نے نیا ریڈیو بنا لیا، کیسے؟ وہ تو سارا کرچی کرچی ہو گیا۔ اصل ریڈیو تو دے دماغ سے مخلوق ناپید ہو گئی، اللہ نے دوبارہ بنا دی، کیوں؟ وہ تو اس کے علم میں موجود ہے، ایک ایک شے اس کے علم میں، ذرہ ذرہ اس کے علم میں، اور ہر شے کا اس نے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، حساب بنایا ہوا ہے۔ کوئی شے جو ہے اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، وہ خالق حقیقی ہے، وہ مالک حقیقی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک انسان کا پیدا کرنا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی مشکل، میں ساری کائنات کو نابود کر کے ساری کائنات کو اتنی دیر میں بنا دوں۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، میں کن کہوں ہر شے ہو، فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، جو چاہوں میں کروں۔ تو جو اس کے علم کے اندر میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ساری کائنات، علامہ نے اسی لیے کہا کہ انہوں نے وحدت الشہود کو آنر کیا کہ اس میں انسان کی اپنی جو ذات جس کو اللہ نے ایک اینٹی دی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، وجود میں اپنا مٹانا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے خود ہی کا تصور یہی دیا کہ انسان کو اللہ نے ایک اینٹی دی ہے اس کے علم کے اندر۔ وہ داتا صاحب ایک حدیث شریف لکھتے ہیں نا کہ قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو کہے گا چل بھائی دوڑ چل جہنم میں، تیرے اعمال بہت خطرناک ہیں، وہ اٹھ بھاگے گا جہنم میں جانے کے لیے، بجائے کہ فرشتے پکڑ کے گھسیٹ کے ساٹ کے لے جائیں اس کو۔ تو اللہ کہے گا اس کو روکو، اس کو احتجاج کرنا چاہیے تھا، منت کرتا، یہ اٹھ بھاگا ہے، پوچھو اسے کیوں بھاگا جا رہا ہے؟ تو اس کو پکڑ کے فرشتوں نے پوچھا بھائی یہ تو الٹی گنگا بہا دی تو نے۔ اس نے کہا کہ مجھے اس بات سے خوشی ہے کہ اللہ کو میرے کسی مقام کی فکر ہے، تو میں اس مقام کی طرف جا رہا ہوں جو اس نے میرے لیے رکھا، مجھے میرے ٹھکانے کی اس کو فکر ہے۔ اللہ کریم کی رحمت جوش میں تھی، معاف فرمایا اسے یا معاف فرمائے گا۔ ایک کو حکم ہوا تو وہ اٹھ بھاگے گا، اللہ پوچھے گا کیوں یہ بھاگا؟ کہے گا یا اللہ زندگی میں تیرے حکم سنتا رہا، سرتابی ہوتی رہی، اج تے من لوا تیرا حکم، ان تے کوئی راہ ہی نہیں۔ فرمایا کہ ابھی بھی تیرے دل میں یہ ہے اتنا کوئی احساس کہ میں نے رب کا حکم ماننا، اس کی رحمت جوش میں ہو گیا، اللہ اسے بھی بخش دے گا۔ کہ دادا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ایک نیکی کام ہوگی ڈھونڈتا پھرے گا، کسی سے ایک بندے کے بس ایک ہی نیکی ہوگی، کہے گا یار میرا تو کچھ بننا نہیں، تو ہی لا لے، تیرا تو کام، تیرا ٹولہ لگ جائے، تو بخشا جائے۔ تو فرشتے اللہ کو عرض کریں گے مولا اس کو ایک نیکی مل گئی، اب اس کا حساب ٹھیک ہو گیا، کس نے دی ہے، حاضر کر کیا جائے۔ وہ شخص آئے گا تو کہے گا کہ یا اللہ ایک ہی نیکی تھی، میں نے کہا چلو میرا تو کچھ نہیں بننا، میں تو جنت میں جا رہا ہوں، میرے جنت میں جانا ہی جانا ہے، میری وجہ سے یہ تو بخشا جائے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے کی ابھی بھی تمہیں اتنی فکر ہے، اور اسے بھی لے جاؤ جنت۔ تو جب اس کی رحمت جوش میں آئے گی، تو حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ وحدت الشہود کے اندر جو ہے وہ انسان کی ایک جو اللہ نے اس کو اینٹی دی ہے کہ وہ میرا خالق ہے، میں اس کی مخلوق ہوں، میں اس کے علم میں ہوں، مجھے اس نے ایک وجود دیا۔
غالب نے کہا نا کہ لوح حیات میں حرف مقرر نہیں ہوں میں، یہ زمانہ مجھے کو مٹاتا ہے کس لیے؟ یار میں اپنی جگہ تے آ کے بیٹھا، میں کیوں تکے مار دے ہوئے؟ میں خود نہیں آیا، مجھے اس نے بھیجا ہے، اس نے مجھے زندگی دی ہے، اس نے مجھے حیات دی ہے۔ ولا تنسا نصیبک من الدنیا، اس نے میرا ایک حصہ رکھا، میں لینے آیا۔ تو پھر اس پہ آگے مجدد پاک فرماتے ہیں کہ جو یہ بات ثابت کرتے ہیں یا کہنا چاہتے ہیں کہ کائنات کے اندر ہی اللہ کریم ہے اور ہر صورت میں اللہ ہی اللہ ہے، وہ قرآن کی اس آیت کو پڑھیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ بے نیاز ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، جو کچھ یہ بناتے ہیں، یہ کہتے ہیں، جو یہ پیش کرتے ہیں، اللہ اس سے بلند و بالا ہے۔ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اصل میں بات وہ ادھر ہی آپ لے آئے ہیں، وحدت الشہود، جو آپ کا ایک بہت بلند و بالا جو ہے وہ عرفان ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ پھر آپ فرماتے ہیں برخلاف بعض اسماء و صفات کے مراتب کے جن میں یہ نسبت متصور ہے، یعنی انسان جب اللہ کی اسماء و صفات میں سیر کرتا ہے، دیکھو ہمارے سلسلہ چشتیہ میں پہلے اللہ کے اسماء کا یا رحیم و یا کریم و یا عزیز و یا غفور و یا رحیم یا حی و یا قیوم، اللہ کے اسماء جو ہے، تو جس اسم کا ورد کیا جاتا ہے تو اس اسم کے اثرات بندے پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علامہ نے بھی یہ کہا کہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے اللہ تعالیٰ، نہیں، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، تو یہ تو اللہ کی صفتیں ہیں ساری۔ تخلق باخلاق اللہ، تو صوفی جو ہے وہ جب اللہ کے مختلف اسماء و صفات کا ورد کرتا ہے تو وہ اثرات آتے ہیں۔ تمام اولیاء نے لکھا مختلف انبیاء اللہ کی مختلف صفتوں کا مظہر ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی صفت علم کا مظہر ہے، اسی لیے آپ کو یہی فرمایا رب زدنی علما، اور آپ نے فرمایا کہ انا ما بوئست معلما وعلمک ما لم تکن تعلم۔ اللہ کی صفت علیم کا کام یہ نہیں کہ باقی انبیاء میں یہ صفت نہیں ہے، ان میں بھی اللہ نے ساری مخلوق کو علم کا فیض دیا ہے، ساری مخلوق وجعلناہ سمیعا بصیرا، اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو اپنی صفت سمیع کا فیض بھی دیا ہے، بصیر کا فیض بھی دیا ہے، اور ہم انے بولے تو نہیں ہے نا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ بصیر کس کو کہتے ہیں؟ دیکھنے والا۔ سمیع کس کو کہتے ہیں؟ سننے والا۔ آپ سن رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بولیں گے تو میں بھی سنوں گا، یہ تو اللہ کی صفتیں ہیں۔ لیکن ہم اپنی حدود و قیود کے اندر سنتے ہیں، اللہ کریم حدوں سے باہر ہے، پاک ہے۔ بندے کی ہر صفت اللہ کی عطا کردہ ہے، اللہ کی ہر صفت ذاتی ہے، بندے کی ہر صفت محدود ہے، اللہ کی ہر صفت لامحدود ہے، بندے کی ہر صفت فانی ہے، اللہ کی ہر صفت باقی ہے۔ کل من علیہا فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ لیکن بہرحال یہ فیض آتا تو ہے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اگر کسی کو بات سنانی ہو، منوانی ہو، تو اللہم یا سمیع یا سمیع پڑھ کے اس کو پھونک مار کے دفتر میں گھس جائیں، انشاءاللہ تعالی وہ ایسے بات سنے گا جیسا اس کا فادر سامنے کھڑا حکم دے رہا ہو، ایک کاکا کامنا کہہ دیتے میں ٹنگا توڑ چھڑنی ہے، کان پھڑ کے کھینچوں گا تیرے۔ یعنی اس طرح اس پہ اثر ہوگا کہ وہ آپ کی بات سنے گا بھی، سمجھے گا بھی، اور اس پہ عمل درآمد بھی کرے گا، جتنی اس میں بساط ہے، اختیار ہے یا ہمت، جتنی وہ کر سکتے ہیں، پورا تعاون کرے گا۔
پھر یہ ہے کہ دیکھو سرکار نے فرمایا کہ دیکھو جس طرح میرے سر کی آنکھیں میرے قلب میں بھی آنکھیں، جس طرح میرے سر کے کان ہیں میرے قلب میں بھی کان ہیں، جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اور میں جس طرح سامنے سن رہا ہوں ایسی بھی باتیں سن رہا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ دیکھیں نا فرشتے آتے تھے، صحابہ کو نظر آتے تھے؟ کوئی نہیں، سرکار کو نظر آ رہے ہوتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ جمعہ پڑھا رہے ہیں سینکڑوں میل دور، ساریہ کو ہدایت دے رہے، یا ساریہ الی الجبل، ہے کہ نہیں؟ صفت سمیع کا فیض، آگ کو حکم دے رہے ہیں خبردار غائب ہو جا، قمیض دے کے آگ غائب ہوگی۔ زمین پہ زلزلہ آیا، کوڑا مارا، ہلی تو ہاں پی جائیں گا تیرا، کوئی نہیں ہلی۔ درائے نیل کو، پانی کو رکا دی کے حکم بھیجا، چل پڑا۔ تو یہ اللہ کے یہ مختلف، یہ اب اللہ کی شان ہے۔ دیکھو نا معجزہ جو نبی سے ظاہر ہوتا ہے، کرامت ولی سے ظاہر ہوتی ہے، تو یہ اصل میں اللہ کی قدرتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ بھی میں ٹھیک کرتا ہوں، کوئی لاش اٹھا پھونک مار کے میں زندہ کرتا ہوں باذن اللہ، اللہ نے جو مجھے اذن دی ہے۔ جب قارون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تہمت لگائی اور آپ کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی، اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ زمین اب تیرے تصرف میں ہے، حکم دیا دھنسا دو اس شیطان کو، اس کے سارے خزانوں سمیت دھنسا دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی مولا ایسی حکومت دے کسی کو نہ ملی ہو، وہاں جا جنات بھی تیرے اشارے پہ دوڑیں گے، ہوائیں تیرے اشارے پہ، پرندے تیرے اشارے پہ، ہر شے کو عناصر اربع کو تیرے لیے مسخر کرتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تو اٹھا کے لے بھاگتے، ہزاروں میلوں کا سفر ہوا، ہوا اڑن کٹولے پہ بٹھا کے لے جاتی ہوں، جنات کا کان پکڑ کے جدھر چاہتے لے جاتا ہوں۔ ان کی بھی بڑی رفتار، بڑے بڑے کنویں کھدوائے، بڑی بڑی سرائیں بنوائیں، قلعے تعمیر کروائے، محلات بنوائے، غوطہ خوری ان سے کروائیں، دیگیں تیار کروائیں، حوض بنائے، دریاؤں کے رخ پر پھیر دیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ کے کام ہے۔ تو اللہ کے مختلف اسماء کے ورد سے اس کا فیض آتا ہے۔ یہ جو عاملین ہوتے ہیں نا مختلف اسماء کے جو سبق بتاتے ہیں، انہوں نے اس کا عمل کیا ہوتا ہے، وہ تاثیر اللہ کریم ان کو دیتا ہے، وہ آگے پھر خاص طریقے سے آگے القاء بھی کر دیتے ہیں، اجازت بھی دیتے ہیں۔ تو آپ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ان کا اثر ہوتا ہے اسماء کا۔ اب دیکھو اللہ کے اسماء اور صفات کا یہ حال ہے، تو اللہ کی ذات کا جس کو فیض ملے اس کا کیا حال ہوگا؟ بعض اسماء و صفات مراتب کے جن میں یہ نسبت متصور، پس جب تک ان مقامات سے نہ گزریں اور اصل تک نہ پہنچے، اس نسبت سے بے نصیب رہتے۔ اب اس درجے میں آئیں گے پھر اگلے درجے میں جائیں گے۔ اس مقام عارف کے لیے ہر ایک ذرہ حق تعالیٰ کی جناب پاک کی طرف اشارہ پہنچاتا ہے، یہ ایک راستہ بنتا ہے، برخلاف علم حصولی کے۔ ایک ہوتا ہے علم حصولی، ایک ہوتا ہے علم حضوری، ایک ہوتا ہے علم اکتسابی، ایک ہوتا ہے علم وہبی، ایک ہوتا ہے علم کسبی، ایک ہوتا ہے علم لدنی۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے خضر علیہ السلام کو ایک علم لدنی دیا تھا،
جو اس وقت موسیٰ کے پاس نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ کشتی کا پھٹاؤ کھیڑ دیا، ٹوٹی دیوار بنائی، بچے کو شہید کر دیا۔ تو اللہ کی حکمتوں کا علم جو ہے، علم اکتسابی اور کسبی باہر سے اندر جاتا ہے، لیکن جو علم لدنی ہے وہ اندر سے باہر آتا ہے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن چکائی دیکھ لی۔ وہ اللہ کریم نے اندر جو ہے الہمہا فجورہا و تقواہا، وہ اللہ نے اندر القاء کیا ہوا۔ تو وہ علم حضوری ہے۔ قلوب مومن عرش اللہ کی جو بات کہی گئی، حضرت خواجہ سید محمد امین شاہ آل و مہاروی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلہ حقیقت کے عظیم روحانی پیشوا، تو کسی نے کہا کہ میلہ چراغاں لگا ہوا ہے، جارج پنجم آ رہے، ملکہ برطانیہ آ رہی ہے، بڑے بڑے شہنشاہوں نے آنا ہے، حضور چلیں آپ بھی ذرا نظارہ دیکھیں۔ آپ بیوقوفو، میرے قلب میں بھی ایک بہت بڑا میلہ ہے، رب العالمین آ رہا ہے، میں اس کا استقبال کروں یا اس کی کمینی مخلوق کا استقبال کروں؟ دل میں ہو یاد تیری، خوش ہے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ تو سارا نظام اندر ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تو ہر شے جو ہے وہ اندر سے باہر کی طرف ہے۔ جو علم لدنی ہے، یہ یختص برحمتی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے لیے چن لیتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں برخلاف علم حصولی کے کہ جس میں عالم کی صورت ہر شے کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور عالم خود تمام اشیاء کا آئینہ بن جاتا ہے، ایسے ہی ذلیت اور میراتیت کی صورت میں ہر شے اس علم والے کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور اس کی نظر بصیرت کو اپنے باہر نہیں رہنے دیتی۔ جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے حصول ذلیت کی قید سے نکل جاتا ہے تو موجودات کے ذرات میں سے ہر ایک ذرہ یعنی ارض و جوہر اور آفاق و انفس، اس کے لیے کوئی غیب الغیب کا دروازہ، گویا غیب الغیب کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ جب انسان ان چیزوں سے بلند و بالا ہوتا ہے، یہ کائنات کے اندر، کسی نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضور یہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے جو نفی ہے؟ وہاں اس کا مطلب ہے لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، بلکہ لا موجود الا اللہ۔ تو صوفی جو ہے وہ ہر شے کی نفی جب ہو جاتی ہے تو پھر اس کا اثبات ہوتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ جو ہے خودی کا سر نہا، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں، یہ دل کے اندر بت بہت سارے ہیں، صنم کدہ ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں، لا الہ الا اللہ۔ وہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا، لا الہ الا اللہ۔ علامہ کی اس نظم کی تشریح پڑھیں تو یہ مجدد صاحب کی یہ ساری باتیں بالکل آسان ترین طریقے سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ پھر آپ فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ جس طرح پہلے وہ شخص تمام اشیاء کا آئینہ تھا اور جو کچھ تھا اپنے لیے کرتا تھا، اور جو کچھ اس سے صادر ہوتا تھا اسی شخص کی طرح راضی ہوتا تھا، خواہ نیت کرتا تھا یا نہ کرتا تھا۔ یعنی ایک وقت ہوتا ہے جب ہر شے اس کی ذات کے گرد گھومتی ہے۔ اب جب کہ اپنے آئینے کو آئینہ داری سے ہٹا چکا، اپنے خواہشات کو فنا کر چکا ہے، اور ذل کی قید سے نکل چکا ہے،
اور یعنی پرنالہ کی طرح ہو گیا ہے، یہ کہ جو کچھ اس میں آ پڑتا ہے اس کو اپنے اندر نہیں رہنے دیتا اور باہر ڈال دیتا ہے، تو اب جو کچھ کرتا ہے اپنے لیے نہیں کرتا، یعنی اپنی ہر خواہش کو اس نے اللہ کی خواہش پہ قربان کر دی ہے، اپنی مرضیات کو اللہ کی مرضیات میں اس نے فنا کر دیا ہے، بلکہ حق کے لیے کرتا ہے، خواہ نیت کرے یا نہ کرے۔ تو اس حالت میں وہ نیت زبان سے کرے یا نہ کرے، اس کا ہر عمل اس کی رضا کے سانچے میں جب ڈل جاتا ہے، کیونکہ نیت احتمال میں ہوتی ہے، میری غور و فکر کرنا کہ کہیں خراب نیت نہ ہو جائے، اس کی سب نیت ہی درست ہوگی، اس کے قلب کا قبلہ ہی درست ہو گیا، پھر ان کو ان الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ نہ یقین میں اس وقت اس عارف کی جب حق تعالیٰ کی حب کی طرف لے جاتی ہے اور اس کا بغض حق تعالیٰ کے بغض کا باعث ہوتا ہے، اسی طرح اس کی تعظیم و توقیر حق تعالیٰ کی تعظیم و توقیر ہوتی ہے، اور اس کی اہانت و بے ادبی حق تعالیٰ کی اہانت و بے ادبی، یعنی پھر وہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ صوفی، وہ درویش، وہ سال کے راہ طریقت جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور رضا کے سانچے میں ڈل کے وہ فنا فی اللہ سے بقا باللہ کی منزلوں میں جب چلا جاتا ہے، تو پھر وہ علامہ نے کہا نا، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا کار ساز۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا، ان سے بیعت لی۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب، ان کے ہاتھوں پہ تمہارا ہاتھ نہیں، یہ تو میرا ہاتھ ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ وہ آپ نے جو کنکر پھینکے تھے نا دشمنوں کے، آپ نے کب پھینکے تھے؟ میں نے پھینکے تھے۔ تو یہ اس کا قہر غضب اللہ کا قہر غضب بن جاتا ہے، اس کی محبت اللہ کی محبت بن جاتی، اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت بن جاتی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر اس میرے نبی سے محبت ہے تو پھر اللہ بھی محبت کرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب، لفظ سپرلیٹو ڈگری میں، والدہ و والد والناس اجمعین، ہر شے سے بڑھ کر جب وہ میرے ساتھ محبت نہ کرے اور میرے اوپر قربان نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، لیکن باوجود اس کے میں مومن ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مرو خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد مکمل میرا ایمہ ہو نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اللہ کی رضا کے سانچے میں ڈل چکے، آپ کا ہر عمل وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اب ان میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی دوری نہیں۔ اب سرکار کی محبت اللہ کی محبت ہے، سرکار کی کا نفرت کرنا اللہ کا نفرت کرنا ہے، سرکار کی حکم عدولی اللہ کی حکم عدولی۔ سرکار نے خبردار کوئی پیٹ بھر کے اور تکیے لگا کے یہ نہ کہتا پھرے کہ جو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے، جو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے۔ خبردار، جو میں نے حلال کیا وہ حلال ہے، جو میں حرام کروں گا وہ حرام ہوگا، کیونکہ اللہ کا حکم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو دے وہ لے لو، جس سے روکے باز آ جاؤ، کافر ہو جاؤ گے۔ یہودی لا الہ الا اللہ تو سارے پڑھتے تھے، عیسائی بھی پڑھتے تھے، مومن کیوں نہ ہوئے وہ محمد رسول اللہ کا انکار کرتے تھے، ساری زندگی لا الہ الا اللہ۔ تو پھر وہ درجہ آ جاتا ہے، پھر آگے مجدد صاحب فرماتے ہیں تو ان کا حب و بغض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حب و بغض تک پہنچا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہم، آگے آپ میں
حضرت کے صحاب کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے درجات کے مطابق یہی نسبت ہے کہ ان کا حب و بغض حضرت کو حب و بغض تک پہنچا دے۔ آپ کیونکہ حضور کو صحابہ سے محبت، صحابہ کو حضور سے محبت، سرکار کو اہل بیت سے محبت، اہل بیت کو حضور سے محبت، شیر و شکر ہے۔ تو اب جو سرکار کے صحابہ سے نفرت کرے گا، اب حضور ان سے محبت کرتے ہیں تو وہ حضور سے نفرت کر رہے ہیں۔ جو صحابہ کے ساتھ محبت کرے گا وہ حضور سے محبت کر رہا ہے۔ اہل بیت سے نفرت کرے گا، نعوذ باللہ، وہ حضور سے نفرت کر رہا ہے۔ اہل بیت سے محبت کا گویا کہ حضور سے محبت کر رہا ہے۔ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، دوست کا دشمن دشمن۔ دیکھو نا، سرکار کے پاس یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم آیا، بڑی لمبی گفتگو ہوئی، اس نے کافی سوال کیے، حضور نے سارے بتاتے بتاتے اس نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی، اپنے سارے مریدوں سمیت، کہ میرے اگر سوالوں کا جواب ٹھیک آیا جو کہ ہمیں تورات اور انجیل سے ملا تو میں کلمہ پڑھ لوں۔ آخر میں اس نے کہا کہ آپ کا مونس و غمخوار فرشتہ کون سا ہے؟ فرمایا جبریل علیہ السلام۔ اس نے کہا نہیں، پھر نہیں میں تہاڈا کلمہ پڑھنا۔ میں ان کی ہوا کہ جبریل تو ہے ہی نعوذ باللہ شکایتی چوبا ہے، اس کو شکایتاں لاندا بڑی ہیں، یہی ہمیں مرواتا ہے، ہم جتنی سازشیں کرتے ہیں تانوں آگے کان چ دس جاندہ۔ اس نے فلاں فلاں موقع پہ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ بڑی گڑبڑ کی تھی۔ تو اگر میکائیل ہوتا تو وہ ہمارا ساتھ فٹ ہے، وہ ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیتے۔ اب آپ کیونکہ جبریل کے ساتھ ہیں اور جبریل آپ کے ساتھ ہے، لہذا ہم آپ کا کلمہ نہیں پڑھے۔ اللہ نے فرمایا کہ بے وقوفو، جبریل میرا، وہ میرے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ جو جبریل کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، وہ میکائیل کا بھی دشمن ہے، وہ سارے فرشتوں کا دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب شیطانوں کا دشمن ہے جو میرے ان فرشتوں سے دشمنی کرتے ہیں۔ جبریل امین تو میرا نمائندہ ہے، وہ تو روح القدس ہے، وہ تو روح الامین ہے، وہ تو میرے حکم کا تابع فرمان ہے۔ تو جبریل کی دشمنی اللہ کی دشمنی، بلکہ سارے فرشتوں کی دشمنی۔ اب سارے فرشتوں کا وہ امام ہے، وہ سارے اس سے محبت کریں، اس کے اطاعت کر کے ہمیں جبریل کو نہیں مانتے۔ ان اللہ عدو للکافرین، اللہ سارے کافروں کا دشمن ہے جو جبریل سے۔ تو اسی طرح جو کسی ایک صحابی کا دشمن ہوا تو وہ سارے صحابہ کا دشمن، وہ سارے اس سے پیار کرتے۔ سرکار نے سابق النجوم بھی مقتدیت مہتدیت، میرے سارے صحابے ستاروں کی طرح، جس کے پیچھے چلو گے جنت میں جاؤ۔ اور اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت طہار کشتی نوح کی طرح، جو اس میں بیٹھے گا وہ نجات پائے گا، ورنہ رڑ جائے گا وہ۔ اور کشتی میں بیٹھ کے ستاروں سے رہنمائی لے گا تو تب منزل تک پہنچے گا، نہیں تو اس کو بھی مگر مچھ کھا جائیں گے، رکھتے ڈوب مرے گا کہیں جا کے۔ تو کیونکہ ان دونوں کا ایک کو حضور کے در سے تعلق ہے، ایک کو سرکار کے گھر سے تعلق ہے، نسبت حضور کی وجہ سے، ان کی محبت حضور کی محبت کی وجہ سے، ان سے بغض سرکار سے بغض کی وجہ سے ہوگا۔ لہٰذا مجدد پاک فرماتے ہیں بالکل اسی طرح سرکار نے فرمایا کہ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان کو دوست رکھا اس نے میری محبت کے باعث ان کو دوست رکھا، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کے باعث ان سے بغض رکھا، میری وجہ سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی نسبت ہے، لیکن اس نسبت کا ظہور حضرت مرتضیٰ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اور حسنین کریم رضی اللہ عنہم میں کامل طور پر ہے۔ تو آپ نے جو قرآن مقدس کی آیت بھی ہے، جب نجران سے عیسائی اور پادری وغیرہ آئے اور آپ کا مناظرہ ہوا تو بات کسی نتیجے پہ نہ پہنچی، تو فرمایا کہ آ جاؤ پھر، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔
تو سرکار نے علی المرتضیٰ کو لیا، سیدہ خاتون جنت کو لیا، حسنین کریمین کو لیا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ تو بدرجہ تام وہ ہے، پھر آگے ان کی جتنی آل اولاد ہے۔ تو جب سرکار ان سے دل و جان سے محبت اور پیار کا، وہ سرکار کے ساتھ پیار محبت کرتے ہیں، تو ان سے بغض رکھ کے کیسے کوئی حضور کو راضی کر سکتا ہے؟ جس نے حضور کو ناراض کیا وہ اللہ کو کیسے راضی کر سکتا؟ اور سرکار کو جب ابو بکر صدیق سے محبت، فاروق اعظم سے محبت، عثمان غنی سے محبت، مولا علی سے محبت، عشرہ مبشرہ سے، اصحاب بدر سے، ایک اصحاب بدر تھا تو ان سے کوئی غلطی ایسی ہو گئی جس پہ قرآن میں بھی گرفت تھی، صحابہ نے کہا کہ حکم دے ہم اس کا علاج کریں، میں خبردار یہ صحابہ بدر ہے، اللہ نے ان کی بخشش کے اعلان کر دیے، صرف نظر کرو، کیونکہ اس کی نیت کی خرابی نہیں تھی۔ جب آپ فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے نا، تو حضور نے کہا مکہ والوں کو خبر نہ ہو، ایسا چپکے سے ہم قافلہ لے کے جائیں گے فوج، لیکن انہوں سے غلطی ہوئی کہ ایک عورت کو رکا بنا کے دیا کہ مکے والوں کو اطلاع دے دو کہ حضور فوج لے کے آ رہے ہیں، بچ بچا کر لو اپنا۔ تو سرکار نے علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ ایک اور صحابی کو بھیجا، انہوں نے بی بی کو رستے میں پکڑ لیا، اور اس نے بالوں میں وہ رکا چھپایا ہوا تھا وہ بھی لے لیا۔ تو وہ اصحاب بدر میں سے تھے، تو سرکار نے ان کا مواخذہ نہ فرمایا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی نسبت، لیکن اس نسبت علیہ کا ظہور حضرت مرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں کامل طور پر، اور باقی 12 اماموں میں بھی اس کا اثر مشہود ہے۔ جو باقی ائمہ اہل بیت ہیں وہ بھی سارے انہی کا خون ہیں۔ وہ امام حسن کے بعد امام حسین ہیں، اس کے بعد حضرت امام زین العابدین ہیں، حضرت امام باقر ہیں، امام جعفر صادق ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم ہیں، امام تقی ہیں، امام نقی، امام حسن عسکری ہیں، وہ سارے انہی پاکوں کا خون۔ اللہ حضرت نے کہا نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ سرکار کی 2 صاحبزادیاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی قدمی آئیں، تو اس کی طرف اشارہ کیا، ان کے سوا اور کسی میں یہ نسبت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ مجدد صاحب نے جو بات فرمائی کہ یہ وہ پاکیزہ نفوس ہیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور سرکار کے فیوز و برکات کے یہ گویا کہ مکمل امین ہوئے، اور انہوں نے آگے وہ حضور کی محبت کا وہ فیض نبوت، وہ فیض ولایت جو سرکار سے صحابہ تک، اہل بیت اطہار تک آیا، انہوں نے آگے وہ مخلوق تک پہنچایا۔ تو لہٰذا ان سے محبت، مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ فضیلت شیخین اور حب الختینین جب ایک جگہ جمع ہو جائیں تو سمجھے کہ وہ ایمان کی تکمیل کا مرتبہ ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے رضا کا مرتبہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی شیخ مکرم کی یہ تعلیمات کو سمجھنے اور اس سے بہرہ یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کوئی ضروری بات یا سوال آج کے درس کے حوالے سے ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔